السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب بہنوں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری بہنوں، الحمدللہ ہم وضو کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، فضائل بھی اس کے جان چکے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی جان لیا ہے الحمدللہ۔ لیکن چونکہ آج ہمارا آخری دن ہے وضو کے حوالے سے بات کرنے کا، تو ایک بار پھر سے ہم دہرا لیتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو پھر اس کو انشاءاللہ جو ہے یاد آ جائے گی اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اگر کسی کو سمجھ ہی نہ آئی ہو تو امید ہے کہ آج بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم ہر چیز کو انشاءاللہ مختصراً جو ہے ریوائز کر لیتے ہیں، جس میں ہم فضائل بھی دیکھ لیتے ہیں، اہمیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر نواقض وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نواقض وضو جو ہے، اور سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں نیت۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی نیت جو ہے وہ دل میں ہوگی کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، اور پھر زبان سے کیا بولیں گے؟ بسم اللہ۔ اگر دل میں نیت ہے وضو کی اور زبان سے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ہمارا وضو کامل انشاءاللہ ہوگا۔ اور سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جہاں آپ وضو کریں نا، اس کے لیے جو ہے جگہ کا صاف ہونا ضرور ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جگہ بھی صاف ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جہاں وضو کریں وہاں غلاظت نہ ہو، اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل ہمارے جو ہے وضو جو ہے وہ واش روم میں کیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں وہ انتظامات نہیں ہیں پہلے کی طرح کہ کبھی باہر سنک لگے ہوتے تھے ہمارے صحنوں میں، وہ چیز اب نہیں ہے، یا پھر غسل خانے الگ تھے اور پیشاب کے لیے جگہ الگ ہوتی تھی، وہ بھی اب سلسلے ختم ہو چکے ہیں۔ ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ غسل کی جگہ اور پیشاب کی جگہ الگ الگ ہوتے تھے تو لوگ غسل خانے میں جا کے وضو کر لیتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً وضو بھی واش روم میں ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ اہم سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم بسم اللہ کے متعلق کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بسم اللہ کب پڑھی جائے؟ پڑھی بھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ اگر بسم اللہ پڑھنی بھول جائے تو کیا کرے؟ باہر ہی پڑھنی ہے یا بیت الخلاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے ہی کچھ سوالات پر روشنی ڈالتی ہوں انشاءاللہ، تاکہ ہم ہر کام کو احسن طریقے سے بہترین طریقے کے ساتھ مطمئن ہو کر کریں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں بھول جاؤں وضو کے دوران تو پھر کیا کیا جائے؟ تو یہ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھنی بھول گئے ہیں اور آپ درمیان میں آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وضو کے درمیان میں اگر یاد آ جائے تو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر بالکل ہی بھول جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھول معاف ہے، ٹھیک ہے؟ بھول چوک انسان کو معاف ہے۔ اور کچھ سوال ایسے بھی ہیں کہ اگر ہم واش روم میں ہیں اور وضو کر رہے ہیں اور درمیان میں ہمیں یاد آتا ہے تو کیا ہم واش روم میں پڑھ لیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ کے تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے جو ہے ہم قضائے حاجت کی جگہ پر جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ دروازے سے باہر آ کر پڑھ کر چلے جائیں، کیونکہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ مگر بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر واش روم صاف ہے اور بالکل کلین ہے، اس کے اندر کوئی گندگی غلاظت نہیں ہے، اور آپ کو بیچ میں یاد آیا تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ مگر اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو کہا، بہتر یہی ہے کہ باہر سے پڑھا جائے۔ اور ایک ضروری بات میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر غسل خانہ میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہے پڑھے تو پڑھ لے، کیونکہ یہ حرام نہیں ہے، مگر بعض اہل علم کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت کے خلاف ہے کہ گندی جگہ اس کا نام لیا جائے۔ اور بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا ہی بھول گیا ہو یا پھر اس کو اس مسئلہ کا علم ہی نہ ہو تو اس کا وضو ہو جائے گا،
مگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ ضرورت نہیں ہے، اگر نہ بھی پڑھیں تو کیا فرق پڑے گا، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ جو ہے وضو کا ایسا رکن نہیں ہے کہ اگر نہ پڑھا تو وضو نہیں ہوگا، وضو تو ہو جائے گا، مگر اس نے اس سنت کو پورا کرنے سے جو اجر ملنا تھا خود کو اس سے محروم کر لیا، کیونکہ ہم نے اچھی طرح سنوار کر مکمل وضو کرنے سے جو اجر پڑھا ہے وہ اس سے محروم رہ جائے گا پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ مکمل وضو میں بسم اللہ پڑھنا شامل ہے۔ بے شک یہ اہم رکن نہیں ہے اس کا، مگر دیکھیں تاکید تو آئی ہے نا بسم اللہ کی، تو پھر بسم اللہ چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھنی ضرور ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر ظاہر سے تو یہ معلوم ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر بھول جائے تو پھر کیا کرے، ساقط ہے، یعنی وضو ہو جائے گا، کیونکہ بھول چوک اللہ کی طرف سے معاف ہے، اس لیے دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر اس کو۔ اور کچھ ہم باتیں جو ہیں پوائنٹ سے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وضو میں سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے، یعنی وضو کے شروع میں کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 اگر وضو کی جگہ واش روم میں ہے تو اس صورت میں بسم اللہ کہاں پڑھیں گے، ٹوائلٹ کے باہر پڑھ کر، ٹھیک ہے، باہر آ کر پڑھیں گے یا باہر سے پڑھ کر اندر جائیں گے۔ اور نمبر 3 اور اگر آپ نے واش روم استعمال بھی کرنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے تو پھر دعا سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ کیا پڑھیں گے، ہم جب واش روم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ کیا پڑھیے گا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک اور اہم بات نمبر 4 پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر نہانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تو بسم اللہ دعا کے ساتھ باہر ہی پڑھ کر جائیں۔ اگر غسل سے پہلے وضو کر لیں اور پھر شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے یا ہوا خارج ہو جائے یا پھر انسان کو حاجت محسوس ہو جائے تو وہ کیا کرے گا، ایک ہی بسم اللہ جو آپ نے باہر پڑھی تھی نا وہ کافی ہو جائے گی، خواہ اندر آپ کو 10 بار وضو کرنا پڑے، وہ ایک ہی بسم اللہ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا وضو کرتے وقت بھی جو ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی ابتدا دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کرتے، وضو کرنا اور کنگھی کرنا، غرض ہر کام، یعنی مثال کے طور پہ جیسے کپڑے پہننا، ایک روایت میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، جیسے شلوار پہننے لگے پاجامہ وغیرہ تو ان کو رائٹ والا پاؤں جو ہے وہ پہلے اندر داخل کرنا ہے، اسی طرح جب آپ قمیض پہنے تو رائٹ والی بازو پہلے اندر داخل کرنی ہے۔ اور نمبر 5 پر یہ کہ انگوٹھی اگر پہنی بھی ہے نا اپنے ہاتھ میں تو اس کو ہلا لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے انگوٹھی کو ہلایا تھا۔ پھر پورا جو وضو ہے اس کے اندر یہ بھی لازمی ہے، نمبر 6 پہ آپ یاد رکھیے گا، پور ہوتے ہیں نا انگلیوں کے پور اور جوڑ اچھی طرح دھونے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے، مبالغہ کس کو کہتے ہیں، اچھی طرح سے مل مل کے دھونا، اس لیے جو لوگ کھڑے ہو کر پاؤں پر بس پانی ڈال لیتے ہیں نا، جیسے مسلم شاور پکڑا اس کو پاؤں پر گیلا کرنے کے لیے اس کو چھڑک دیا، یا پھر ڈونگا اٹھایا واش روم سے اور اس کو پاؤں گیلے کر لیے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط کرتے ہوئے جھک کر پاؤں کی انگلیاں مل کر دھوئیں، اندر کے حصے، انگلیوں کے اندر کے حصے جو ہے نا، اس کے پور اور یہ درمیان کی یہ سب جگہ پہ خلال کرنے چاہیے۔ اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں آپ دیکھیں کہ ڈرائی سکن ہوتی ہے نا تو پانی ہر جگہ پہ نہیں لگتا ہے، اس وقت بھی اچھے سے اس کو مل کے دھونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا کوئی حصہ باقی نہ رہے، خشک یعنی خشک کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں اگر آپ جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک پوسٹ لگائی ہوتی ہے انہوں نے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر اور نرسز کے لیے ہاتھ دھونے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے نا، اس میں بھی انگلیوں کے اندر یعنی اندر کے حصے جو اچھی طرح دھونے کا کہا جاتا ہے، یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اور جن لوگوں کے جسم میں جھریاں ہوں گی وہ خاص طور پر اچھی طرح مل کر وضو کے اعضاء کو دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ پاؤں پہ ویسے پانی ڈال رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں تو آپ کسی کرسی پہ یا کسی جگہ پر آپ پاؤں کو اونچا کر لیں، اگر آپ کے لیے مشکل ہے جھکنا، لیکن آپ اس کو دھوئیں اچھی طرح سے،
تاکہ آپ کا وضو کامل ہو اور پھر آپ اس اجر کو بھی پا سکیں جو کہ ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7 پہ بہت اہم بات ہے جو کہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ نیل پالش۔ نیل پالش سے ناخن خشک رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم نیل پالش لگائی ہوئی تو ہم نے پاکیزگی کی حالت میں لگا لی تھی تو اب یہ ہو جائے گی؟ تو اگر جب تک آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور وضو کر کے آپ نے نیل پالش لگائی ہے اور اس کے بعد آپ اسی دوران میں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ مسا نہیں ہوتا، نئے سرے سے آپ کو نیل پالش کو اتارنا پڑے گا اور نئے سرے سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ نیل پالش جو ہے کیا کہتی ہے، ناخن خشک رہ جاتا ہے اس کے نیچے، کیونکہ وہ ناخن پر لیئر بنا دیتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے لانگ ٹائم نیل پالش لگانا صحت کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ہمارے ناخن بھی سانس لیتے ہیں اور ہم ان کا سانس بند کر دیتے ہیں، اسی لیے ناخن ہمارے پیلے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ نیل پالش کو اتارے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے۔ پھر نمبر 8 دیکھ لیجئے، بسم اللہ پورا نہیں پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 9 پہ وضو کی دعائیں واش روم سے باہر نکل کر پڑھنی ہے، اندر نہیں کھڑے ہو کے پڑھنے کی۔ ابھی وضو ہمارا مکمل ہو گیا تو اندر ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور چیز جو کہ ہم نے بہت ضروری ہے جاننا، وہ ہے حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کے بارے میں۔ یہ مسئلہ نمبر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں 10 ہے، ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا زیادہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، اس کی صنعت زیادہ مضبوط ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک ہی چلو بھرے اور اس میں منہ میں بھی پانی ڈالیں اور ناک میں بھی ڈالیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ اتھینٹک ہے۔ لیکن یہ تو ہو گیا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا، یعنی پہلے 3 دفعہ کلی کرنا پھر 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ طریقہ بھی غیر مسنون نہیں ہے، لیکن اگر چاہے پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دوسرے طریقے کو مفسرین حسن درجے کا کہا ہے اور کسی نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حسن درجے کو اگر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ اب بات یہ ہے، مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو کسی بات کا پتہ چل جاتا ہے نا تو ہم دوسرے کو تبلیغ کرتے وقت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نہیں بات کرتے کہ بہن میں بھی پہلے ایسے کرتی تھی اور اب جو ہے مجھے پتہ چلا تو میں نے یہ سلسلہ اس طرح سے شروع کیا اور میں نے اب وضو کو یوں کرنے لگی۔ یوں نہیں کہتے ہیں، بلکہ کیا ہے، جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے تو وضو صحیح کیا ہی نہیں، یعنی دوسرے کو غلط ثابت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے دین میں کبھی شدت نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو حسن درجے کا پتہ ہو اور اس طرح کر رہا ہو، اسی وجہ سے کر رہا ہو کیونکہ اسے اس حدیث حسن درجے والی کو پتہ ہو تو وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا جھگڑا بھی شروع اسی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہوگا اس میں گنجائش ہے تو انشاءاللہ آپ نہیں جھگڑا کریں گے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پرانی عادتیں چھوڑنا مشکل ہے، اور اگر روٹین بنا لیں نا، ایک ہی چلو سے دھوئیں تو عادت ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر مشکل نہیں لگے گا۔ پھر نمبر 11 پہ ہے ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے مگر روزے کی حالت میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ناک کو جھاڑے، ٹھیک ہے، ناک کو جب آپ پانی چڑھاتے ہیں نا ناک میں تو پھر ناک کو جھاڑے، اور پانی ناک میں دائیں ہاتھ سے ہم ڈالیں گے اور جھاڑیں گے کیسے؟ بائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر گندے کام کے لیے لیفٹ ہینڈ رکھا گیا ہے۔ پھر نمبر 12 پہ ہے داڑھی کا خلال۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے، وضو کے دوران کیا کرنا ہے؟ ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مرد تو وہ کر لیتے ہیں خلال، تو عورتیں کیا کریں؟ عورتیں منہ دھو کر آتی ہیں نا تو بالکل سامنے کے چہرے کو دھویا ہوتا ہے، ٹھوڑی کے پاس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ بات یہی غلط طریقہ ہے، آپ کا جو ہے ٹھوڑی کے نیچے تک جو ہے اپنے ہاتھ پھیرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے وضو کرنا ہے اور پھر جب چہرہ دھو لے تو ایک دفعہ یوں کر کے نیچے سے، ٹھوڑی کے نیچے سے یوں اپنی انگلیوں کو یوں کر کے پھیر لیں، ایک کان سے دوسرے کان تک لے جائے تاکہ یہ پوری جگہ گیلی ہو جائے۔ پھر نمبر 13 پہ کوہنیوں کو بھی اچھی طرح مل کر دھوئیں، کیونکہ حکم ہے کہ کوہنی کو خوب گولائی میں مل کر دھوئیں، ٹھیک ہے، ایسے پکڑ کے نا اپنی کوہنی کو اچھی طرح سے مل کر دھوئیں۔
اس لیے ایک بہت اہم بات یہاں نوٹ کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ جو خواتین بازو ٹائٹ پہن لیتی ہیں اور اس پر مسح کر لیتی ہیں، جیسے ساکس پر مسح کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ وضو نل کے نیچے کر کے اس بازو کو دھوتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ کتنا حصہ اس کا گیلا رہ گیا، کتنا خشک رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کپڑے جب بنوائیں تو اپنے بازو کھلی رکھا کریں، اگر فٹنگ والی بھی بنوانی ہے تو بٹن ضرور لگوا لیں تاکہ آپ جب وضو کریں تو اس کو اوپر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اوپر سے بازو پہ مسح کر لوں گی، اگر میں ساکس پہ بھی مسح کر سکتی ہوں، تو ایسے وضو نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے نمبر 14 میں یہ بھی جان لیا ہے کہ جنت کے دروازے کلمہ شہادت سے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 15 ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 16 ایک بار، دو بار، تین بار آزاد ہو سکتے ہیں، مگر 3 سے زیادہ چڑھانا جو ہے کیا ہے، ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں نا۔ اور نمبر 17 پہ ہے اگر جو ہے سکے برابر یعنی ایک کوائن برابر بھی جگہ خشک رہ گئی ہو تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا نا، اور انہوں نے جا کر نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنا وضو اور نماز دوبارہ لوٹاؤ۔ یہ میں نے حدیث آپ کو بتائی بھی ہے، کیونکہ اگر وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے وضو کے دوران۔ آپ وضو کر کے آ گئے اور نماز پڑھ لی، ساری مشقت بھی کی، تھک بھی گئے، اور پتہ چلا کہ نماز ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وضو ہی نہیں صحیح ہوا تھا، اس کی تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی۔ اور بہت اہم بات جو ہے وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا اپنے پاس، کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وضو کر لیا اور اسے پتہ چلا کہ میرے اعضاء میں سے کچھ حصہ رہ گیا ہے اور اس کے اعضاء سے پانی ٹپک رہا ہو، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اس پانی سے اس جگہ کو گیلا کر لے، یا پھر اتنی جگہ جو ہے دھو لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسے اعضاء خشک ہونے کے بعد پتہ چلا ہو تو پھر نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اسے معلوم ہوا ہو کہ میری کچھ جگہ خشک رہ گئی ہے، تو اس کو کیا چاہیے، وضو دوبارہ کرے، اور اگر نماز پڑھ لی ہے تو نماز بھی دوبارہ دہرائے گا۔ اس مسئلے کو اس طرح بھی اچھی طرح سمجھ لیں، مثلاً کہ آپ اگر وضو کر رہی ہیں اور وضو کے دوران آپ کا فون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، مثلاً آپ نے آدھا وضو کیا اور فون آ گیا، یا کسی نے ضروری بات کے لیے بلا لیا اور آپ کو تھوڑی دیر لگ جائے اور آپ کا وضو کا پانی خشک ہو رہا ہو، اور آپ واپس آ کر باقی آدھا وضو جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وضو نہیں ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو ایک ہی نشست میں کرنا چاہیے، ایک ہی نشست میں آپ نے وضو کرنا ہے، نہ کہ آپ نے کچھ دھو لیا ہے پھر چلے گئے ذرا ہانڈی بھونا ہے، مجھے فکر لگی ہوئی ہانڈیاں جل جائے گی تو جلدی سے بھاگ کے گئے اور واپس آ کے باقی کیا کہ میں نے آدھا تو دھو لیا تھا، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ بچے آ جاتے ہیں پاس، وہ کوئی بات کرنے لگ جاتے ہیں، یا کوئی ٹیوشن جانا ہے، اکیڈمی جانا ہے، یا ان کو کہیں نکلنا ہے، ان کو جلدی ہے، جلدی ان کی چیزیں ضروریات کی دے رہے ہیں، اور آپ نے آدھا وضو کیا ہوئے، واپس آ کے آپ آدھا وضو کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی نشست میں آپ کو وضو کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے لا علمی میں کیے گئے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور نمبر 18 پہ دودھ پینے کے بعد کلی کر لینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وضو جب کریں تو آپ نے اگر وضو کرنے سے پہلے آپ نے دودھ پیا ہوا ہے تو کلی کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر وہ نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ تو تھی کچھ اہم باتیں جو کہ میں نے آپ کو پوائنٹس میں بتا دیے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اینڈ پر میں ایک بار پھر وضو کا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں نے کلیئر کر دی کہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوتی پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور غرض تمام کاموں اور دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں۔ پہلے کیا کرنا ہے، رائٹ والی جو ہتھیلی ہے اس کے اوپر پانی ڈال کے یہ دھونا ہے 3 بار، یعنی پھر لیفٹ والے ہاتھ کو، یعنی آپ ایسے کریں کہ ایک دفعہ رائٹ والا بس ہاتھ دھو لے، پھر لیفٹ والا، پھر رائٹ والا، پھر لیفٹ والا، پھر رائٹ والا، پھر لیفٹ والا، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیسے کریں گے خلال، انگلیوں کے درمیان میں ہاتھوں کو
جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیر کر خلال کرنا ہے۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں۔ اب منہ کیسے دھونا ہے؟ منہ اوپر تک، جہاں سے آپ کے بال ہیں، بے شک آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ ماتھا بڑا ہو گیا ہے تو آپ کو بڑے ماتھا کو بھی اس پر جہاں تک آپ کے بال ہوں گے، یہاں سے لے کر یہ جو کان کی لو ہے یہاں تک، اور پھر نیچے ٹھوڑی کے نیچے گردن کے پاس تک، یہ سارا آپ کا چہرہ ہے، اس کو پورا اچھا سا دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ جیسے میں نے بتایا خواتین بھی اینڈ پر جب منہ دھو لیں تو پھر آپ اس کے نیچے ہاتھ پھیر لیں۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں اور اس کو گلائی میں بالکل اس طرح کر کے گلائی میں اچھی طرح مل مل کر دھوئیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر سر کا مسح، ٹھیک ہے۔ پھر سر کا مسح کریں، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصہ سے شروع کر کے گدی تک لے جائیں، پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ اچھا، اس کا بھی ایک مسئلہ میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ بہت سے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس طرح تو ہمارے بال خراب ہو جائیں گے، ہم تیار ہو کر گئے میں کہیں اور کہیں بھی آپ گئے میں تو آپ کے بال جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ بہرحال حکم تو حکم ہی ہے، اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، مگر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آگ اپنے پورے ہاتھ ماتھے سے ایسے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر آہستہ آہستہ اپنے سر کے اوپر ہاتھوں کو رکھتے 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 پیچھے گدی کے نیچے لے جائیں، پھر وہاں سے آپ ایسے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ رکھتے رکھتے آگے تک پورے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آئیں، تو انشاءاللہ اس سے بال بھی آپ کے خراب نہیں ہوتے اور آپ کا انشاءاللہ مسح بھی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا جو ہے مسح ایک ہی دفعہ کیا تھا، یعنی آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لے آئے تو ایک دفعہ ہو گیا۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کے پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں، ٹھیک ہے۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں، پھر بایاں پاؤں جو ہیں وہ بھی ٹخنوں تک دھوئیں، ٹھیک ہے، اور انگلیوں کے اندر تک ہر جگہ آپ اچھے سے مل مل کے دھوئیں تاکہ آپ کے اسکن کی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ جب وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، ٹھیک ہے، ہاتھوں کا بھی کرنا ہے اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے خلال۔ اور اب خلال کیسے کریں کہ اگر آپ کھڑے ہو کے تو پانی صرف ڈالے جا رہے ہیں تو پھر خلال تو نہیں ہوگا نا، تو آپ نے جو ہے وہ یا تو اپنے پاؤں کو کسی جگہ اونچا رکھ لیں، کوئی ایسی کرسی یا کوئی ایسی پٹری یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس کے اوپر آپ پاؤں رکھ کر تو دھو سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں مستور بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہمیں خلال پاؤں کا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت کیا کرنا ہے، پٹی پر مسح کر لیں، ٹھیک ہے، اور ارد گرد کا حصہ جو ہے وہ کیا کرے، دھو لیں۔ یہ تو ہوا مسنون طریقہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا ایڑیوں کو جو ہے نا وہ اچھی طرح ملنا چاہیے، کیونکہ ایڑیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خشک نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو حدیث بھی دوبارہ سنا دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا، ہمیں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، ان کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو، ٹھیک ہے، جب بھی وضو کر لیں تو چیک کیا کریں، اپنے بھی اور اپنے بچوں کے بھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وضو کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اب کامل وضو کو ماشاءاللہ ایک بار ہم نے پھر پڑھ لیا تو تھوڑا سا ہم وضو کی بلندی درجات کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو آدھا ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا مشقت، بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، اور گناہوں کو ایک حدیث میں آتا ہے اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح تم کپڑے کو دھوتے ہو، یعنی کپڑا کیا ہے، سفید کپڑے کو دھوئیں تو کیسے میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور پھر یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اچھا سنوار کر وضو کیا اور وہ نماز کے لیے چل کر جاتا ہے، خواہ مسجد میں جاتا ہو، تو وہ کیا ہے کہ ہر قدم پر اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم پر اس کے گناہ کو معاف کیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے تحیۃ الوضو کے بارے میں بھی میں واضح طور پہ ماشاءاللہ بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو، اور بہت سی بہنیں ہیں ماشاءاللہ عمل میں بھی لے آئی ہیں، وہ بھی ہم ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر کرے، بہت اچھی طرح ایک ایک جگہ کو اچھے سے مل لے، اپنی نیل پالشیں وغیرہ اتار کے کوئی جگہ ہماری خشک نہ رہ جائے، اس کو اچھی طرح سے سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور منہ سے یعنی ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ بھی ختم ہو گئے نا، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تبھی تو جنت واجب ہو جاتی ہے نا۔ آپ دیکھیں پھر وضو کی کس قدر فضیلتیں، اور ابھی ہم نے نماز نہیں شروع کی ہے، سوچے جب نماز پڑھ لیں گے تو پھر اس کا کتنا اجر ہوگا۔ اور پھر مسح کا جو ہے، مسح کی مقیم کے لیے مدت کتنی ہے؟ 24 گھنٹے، ٹھیک ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ پھر نواقض وضو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وضو نہ کرے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مزی خارج ہونے سے وضو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غسل نہیں کرنا، پھر بس اس کو اپنے جسم کو استنجا کر کے پھر دوبارہ سے کر لیں۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ بچے کو استنجا کرانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ ضرور اب ہم نے اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شرم گاہ تو شرم گاہ ہے، اپنی ہے یا اپنے بچے کی ہے، تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کے نزدیک ہے نہیں ٹوٹتا ہے، کہ آپ مطلب بہرحال جو زیادہ تر ہے امکان وہ یہی ہے کہ وہ شرم گاہ کو ہاتھ نہ لگائیں۔ بات یہ ہے کہ احتیاط کرنی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ گلوز پہن کے اس کو کروا لیں، اس کو چینج استنجا کروا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور اپنے وضو کے بعد جب اپنے نماز سے فارغ ہو جائیں پھر آپ دھلا دیں، یا اس سے پہلے دھلا لیں اور وضو دوبارہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ کوئی حل تو ہے، لیکن بہرحال یہ 2 باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ حدیث تو ہمارے پاس ہے نا، شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اپنی شرم گاہ ہو یا بچے کی شرم گاہ ہو، بات تو وہی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اگر انسان سو جاتا ہے تو پھر اس کا وضو رہتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے، مگر ٹیک لگا کر سونا منع ہے، کیونکہ اگر ٹیک لگا کر سوئیں گے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بات سمجھا دی تھی کہ وضو ہوا خارج ہونے سے کیسے ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسمیل آتی ہو یا پھر آواز آئے تب ٹوٹتا ہے، ورنہ ایسے جیسے بیماری کی وجہ سے یا کسی جسم کی بڑھاپے کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا مسل ڈھیلے ہونے کی وجہ سے گیس نکلتی ہے، تو اس سے ہوا خارج ہونے سے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وضو ٹوٹ گیا، الا یہ کہ اسمیل آنی بہت ضروری ہے یا پھر آپ کو آواز آئے، ٹھیک ہے، یہ 2 شرط ہیں۔ پھر اگر خون نکل جائے، خون بہنا شروع ہو جائے یا ہاتھ کٹ جائے یا کوئی کھانا بناتے گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ہم حدیث کی روح سے سب پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر تیمم کو بھی ہے، تیمم کا ہم نے کیا کیا تھا کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر کیا تھا؟ قرآن میں بھی ہم نے پڑھا اور پھر حدیث میں بھی، پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا کس کر کے اسے ہاتھوں اور منہ پر ملنا تیمم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے طریقہ اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ تو کیا تھی اس کی کئی صورتیں تھیں، مثلا مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے یا پانی کے مقام تک پہنچنے میں نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، یا وضو کرنے سے مریض کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ تیمم کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تیمم مٹی سے کرنا ہے۔ جب تک پانی نہ آئے اسے مسلسل تیمم کر سکتے ہیں، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں، جب تک پانی نہ آئے تو مسلسل آپ تیمم کر کر کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے اگر چاہے 10 برس پانی نہ پائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پانی فوراً آپ نے تیمم کیا اور پانی فوراً اسی لمحے آ جائے، خواہ آپ نماز کی حالت میں ہی ہوں، تیمم ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو نئے سرے سے وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اب اسی طرح ہم وضو جو ہے، وضو کی فضیلتیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، وضو آدھا ایمان ہے۔ نمبر 2، وضو بہترین عمل ہے۔ نمبر 3، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، وضو کر کے جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کی فضیلتیں ہیں جو ہم پڑھیں۔ نمبر 5، وضو درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ نمبر 6، دو نمازوں کے دوران جو گناہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، وضو گناہوں کو ایسے دھوتا ہے جیسے سفید کپڑے، ٹھیک ہے، سفید کپڑے کو جب دھوتے ہیں تو کیسے صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر نمبر 8، فرشتے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کا اجر کون لے کر جائے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ پھر وضو مغفرت کا سبب ہے۔ نمبر 10، گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 11، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری زندگی، ہم پڑھ کر آئے ہیں نا پیچھے۔ نمبر 12، انسان وضو کر کے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی پیدا ہوا۔ پھر وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور انہیں زیور پہنایا جائے گا۔ پھر جنت واجب ہو سکتی ہے۔ پھر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آپ سن کر آئے ہیں، ابھی میں نے پڑھا ہے اور بتایا ہے کہ وضو کرنے سے مومن کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پورے طور پر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر وضو کے بعد کلمات شہادتین یعنی جو پڑھنے سے اس کے لیے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور شکرانہ وضو جو تحیۃ الوضو ہے، ٹھیک ہے، تحیۃ الوضو کے نفل پڑھنے سے بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا واجب ہو جاتی ہے؟ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تو صرف وضو ہی کی برکات ہے۔ پھر جب اس وضو سے آدمی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نماز فرض سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی اور اللہ کی رضامندی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے کہ میری پیاری بہنوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوں گے سارے احکامات وضو سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باعمل بنا دے، ہمیں بھی اور ہمارے سب پیاروں کو، جو کچھ یہاں پر سیکھا، جو کچھ سکھایا، جو کچھ پڑھا اور پڑھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اور مجھے بھی جو کچھ ہم نے پڑھا اور سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب کچھ فضیلتیں دیکھ لیتے ہیں دعاؤں کی، وضو کے بعد کی دعاؤں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے اور پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اختیار دے دیں گے، 8 دروازے آسمان کے کھول کے ایک ندا آتی ہے کہ جس میں سے چاہو پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور حدیث میں ایک اور دعا ملتی ہے اور وہ یقیناً بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اس دعا کو پہچانتے ہیں مجلس کے کفارہ کے لحاظ سے، مگر اس کی فضیلت وضو کے بعد بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی، جس نے اچھی طرح وضو سنوار کر کیا پھر یہ دعا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک،
حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر یہ دعا پڑھی تو اس دعا کو اللہ کے حکم سے ایک ورق پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے اس کے اوپر، جو قیامت کے دن تک نہیں توڑی جاتی، یعنی نام اعمال میں لکھ کر اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، یعنی یہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، قیامت تک اس کو ایسے ہی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس دعا کو آپ لوگوں نے کبھی نہیں بھولنا ہے، بلکہ کسی بھی دعا کو نہیں بھولنا ہے، مگر آپ یاد رکھیے گا انسان نیکیاں کرتا ہے اور پھر خطا کرتا ہے یا کسی کے حق تلفی کرتا ہے تو آپ کی نیکیاں سب ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ نیکی تا قیامت محفوظ رہتی ہے، تا قیامت۔ آپ کو نہیں معلوم کون سی میری نیکیاں جو ہے وہ محفوظ رہیں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں کہ یہ نیکی آپ کی محفوظ رہے گی، اس کے اوپر سٹیمپ لگ جائے گی اللہ کی طرف سے، تو پھر یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تا قیامت ہمارے لیے محفوظ ہے، الحمدللہ۔ اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ تو تھی کچھ احادیث جو کہ مسنون ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ان عمل سے بھی کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر وضو کے بعد ہم اچھا سا وضو کر کے سنوار کر یہ دعائیں پڑھیں تو ان کے اجر بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے۔ مگر اس کے علاوہ وضو کی خود ساختہ دعائیں بھی لوگوں کو یاد ہوتی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، تو وہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کے کتب میں بھی پائی جاتی ہیں، آپ دیکھیں کتابیں کھولیں تو ان میں بھی آپ کو ملتی ہے۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ امام نووی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، جو سنت پر عمل ہے وہی کرنا ہے، اور باقی تمام اعمال جو ہے جو کہ ہم خود ساختہ ادھر ادھر سے پڑھ کر یا سن کر کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے اللہ کی خاطر، تو اس میں بھی بہترین اجر ملے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے دعاؤں کے بارے میں بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔